بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ ود ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج معاصر نثری ادب کے حوالے سے میرے لیکچر کا عنوان ہے جو ملے تھے راستے میں۔ اس کے مصنف ہیں احمد بشیر کا ایک تجزیاتی مطالعہ، اور یہ جو کتاب ہے یہ خاکوں کا مجموعہ ہے۔ آئیں آغاز کرتے ہیں۔ احمد بشیر 24 مارچ 1923 کو گوجرانوالہ میں پیدا ہوئے اور 25 دسمبر 2004 کو لاہور میں وفات پائی۔ کئی کتب تصنیف کیں جن میں خاکی اور ناول وغیرہ شامل ہیں۔ ان کی مشہور تصانیف میں خاکوں پر مبنی کتاب جو ملے تھے راستے میں اور ناول منزل منزل دل بھٹکے گا اور انگریزی ناول ڈانسنگ ولف رقص کرتے بھیڑیے شامل ہیں۔ خود انہوں نے ایک فلم نیلا پربت بنائی تھی جو کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں سنبل اور نیلم احمد بشیر مصنفہ ہیں، جبکہ ایک بیٹی بشریٰ انصاری ٹی وی کی معروف فنکارہ ہیں۔ اردو اور پنجابی کی ممتاز ادیبہ اور سفرنامہ نگار پروین عاطف احمد بشیر کی ہمشیرہ ہیں۔ احمد بشیر کا انتقال لاہور میں کینسر کے عارضے کی وجہ سے ہوا۔ احمد بشیر نے اپنی کتاب جو ملے تھے راستے میں کے دیباچے میں نہایت سادہ مگر پر اثر انداز میں اپنی زندگی کے کچھ اہم اور تلخ واقعات کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ دیباچہ دراصل ان کی مختصر خودنوشت بھی معلوم ہوتی ہے۔ کتاب کی اشاعت کے بعد ان کے بعض خیالات اور طرز زندگی پر مذہبی حلقوں کی طرف سے سخت رد عمل سامنے آیا۔ بعض ممتاز علماء جن میں ڈاکٹر اسرار احمد جیسے جید نام بھی شامل تھے نے ان کے خلاف سخت فتوے دیے۔ ان فتووں کی بنیاد بعض ذاتی الزامات اور احمد بشیر کی تحریری انداز پر رکھی گئی، جسے بعض حلقوں نے دینی اقدار سے متصادم تصور کیا۔ یہ سب کچھ ان کی اسی کتاب کے تناظر میں پیش آیا جو نہ صرف ادبی بلکہ سماجی حوالوں سے بھی اہم اور بحث طلب ہے۔ مصنف اس دیباچے میں لکھتے ہیں: برسوں کے طویل کیریئر میں مجھ پر کوئی الزام آیا تو نظام سے بغاوت کا آیا۔ میری کوئی جائیداد بھی نہیں، میں اپنی حلال کی کمائی میں مکان کا کرایہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ پھر کیا ہوا؟ کیوں لاہور کے بڑے مولوی جو اپنی سیاسی دیانت اور اپنی بصیرت کا ڈھول بجاتے نہیں، میرے جان کے دشمن ہو گئے؟ احمد بشیر کی شخصیت اور تحریر کو لے کر بعض مذہبی حلقوں کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا، جس کی وجہ ان کی صاف گوئی اور غیر روایتی طرز بیان تھی۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ ان پر فتوے ان کی کتاب کا بغور مطالعہ کیے بغیر محض سنی سنائی باتوں پر صادر کیے گئے۔ یہ رویہ برصغیر کے بعض مذہبی حلقوں کا ایک درینہ المیہ رہا ہے۔ یہاں اختلاف رائے کو برداشت کرنے کی روایت کمزور رہی ہے۔ احمد بشیر نے زندگی کا ایک طویل عرصہ ان مذہبی فتووں اور معاشرتی دباؤ کے سائے میں گزارا۔ اگر ان کے دل میں مذہب کے بارے میں کس قدر بدگمانی پیدا ہوئی تو اس کا سبب وہ رویے تھے جنہوں نے ان کی زندگی کو سخت آزمائش میں ڈال دیا۔ اب ضروری ہے کہ احمد بشیر کے تحریر کردہ خاکوں پر بات کی جائے، کیونکہ یہ مجموعہ اردو خاکہ نگاری کی روایت میں ایک گراں قدر اضافہ ہے۔ احمد بشیر نے اپنے خاکے کے مختلف اوقات میں رسالوں اخبارات میں شائع کیے، لیکن وہ خود انہی کتابی صورت میں شائع کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ تاہم یونس جاوید، معروف ڈرامہ نگار اور ادیب کے مسلسل اصرار پر احمد بشیر نے اپنے ان خاکوں کو مرتب کرنے اور شائع کرنے کی اجازت دی۔ یوں یہ خاکے جو ملے تھے راستے میں کے عنوان سے کتابی صورت میں منظر عام پر آئے۔ جو ملے تھے راستے میں احمد بشیر کی خاکہ نگاری پر مشتمل ایسی غیر معمولی کتاب ہے جس میں زندگی کے وہ سچ بکھرے پڑے ہیں جنہیں اکثر لوگ بیان کرنے سے کتراتے ہیں۔ احمد بشیر نہ صرف ان سچائیوں کو لفظوں میں ڈھالتے ہیں بلکہ بے باکی اور دیانتداری سے ان کرداروں کو سامنے لاتے ہیں جو اردو ادب میں ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ ان کی تحریر کا انداز اس قدر بے لاگ اور نڈر ہے کہ بڑے بڑے نامور ادیبوں کے لیے بھی ان کی قلم کا سامنا کرنا آسان نہ رہا۔ احمد بشیر کے خاکوں میں بے پناہ تنوع پایا جاتا ہے۔ انہوں نے نہ صرف ادیبوں یا شعراء کو موضوع بنایا بلکہ سیاستدانوں، صحافیوں، اساتذہ، فنکاروں، یہاں تک کہ کھلاڑیوں تک کو اپنی قلم کا مرکز بنایا۔ ان کا انتخاب ثابت کرتا ہے کہ وہ شخصیت کے پیشے یا مقام سے زیادہ اس کی فکر، طرز زندگی اور انسانی رویوں میں دلچسپی رکھتے تھے۔ ان کے خاکے محض تعارفی یا مداحتی نہیں بلکہ گہرے مشاہدے اور تجربے پر مبنی فکری مطالعے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ ہر شخص کو اس کی سماجی، فکری اور نفسیاتی تناظر میں پڑھتے ہیں اور قاری کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اس فرد کو خود جاننے لگا ہو۔
احمد بشیر نے اپنے خاکوں میں جن شخصیات کو موضوع بنایا ان کا تعلق مختلف شعبہ زندگی سے ہے۔ ان میں مولانا چراغ حسن حسرت، حسرت موہانی، میرا جی، احسان دانش، ظہیر کاشمیری، ممتاز مفتی، خواجہ خورشید انور، قدرت اللہ شہاب، وارث میر، عبدالحمید بھٹی، کشور ناہید، میجر سہاگ اور بریگیڈیئر عاطف جیسے متنوع کردار شامل ہیں۔ احمد بشیر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ نظریاتی اختلاف کے باوجود کسی کی خوبی کو چھپاتے نہیں۔ انہوں نے ان افراد پر بھی بے لاگ خاکے تحریر کیے جن سے ان کا شدید فکری اختلاف تھا، مثلاً مولانا چراغ حسن حسرت، قدرت اللہ شہاب اور ممتاز مفتی۔ ان کے ہاں مصلحت کی گنجائش نہیں بلکہ سچائی کی شدت نمایاں ہے۔ وہ شخصیت کے ظاہر سے زیادہ باطن میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ وہ بغیر لگی لپٹی ہر پہلو کو عیاں کرتے ہیں، خواہ وہ معاشرے کے لیے تکلیف دہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہی جرأت اور تنوع احمد بشیر کو اردو ادب کے نمایاں خاکہ نگاروں کی صف میں منفرد بناتی ہے۔ چاہے وہ قدرت اللہ شہاب جیسے محتاط بیوروکریٹ ادیب ہوں، ممتاز مفتی جیسے داخلی الجھنوں کے مارے افسانہ نگار، احمد بشیر نے سب کو انسانی کمزوریوں، تضادات اور فکری سطح پر رکھا۔ میرا جی کی پیچیدہ شخصیت ہو یا کشور ناہید جیسی بے باک ادیبہ، سب بھی اس سچ کے سفر میں احمد بشیر کے سامنے عریاں ہو جاتے ہیں۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ اس بے باکی کا دائرہ صرف دوسروں تک محدود نہیں بلکہ خود احمد بشیر بھی سچ کی زد میں آتے ہیں۔ ان کی اپنی ذات الجھنیں، کمزوریاں اور فکری اضطراب بھی کتاب میں پوری شدت سے نمایاں ہیں۔ یوں یہ کتاب نہ صرف دوسروں کا محاسبہ ہے بلکہ خود احتسابی کا ایک کٹھن سفر بھی ہے۔ احمد بشیر نے اپنی کتاب میں اپنے خلاف جاری کیے گئے فتووں پر نہ صرف افسوس کا اظہار کیا بلکہ ان فتووں کے پیچھے کارفرما تنگ نظری، مذہبی عدم برداشت اور سطحی رد عمل پر شدید برہمی بھی ظاہر کی ہے۔ وہ ان علماء سے اس لیے بھی نالاں تھے کہ جنہوں نے ان کی تحریر کا سنجیدہ مطالعہ کیے بغیر بحث قیاس یا سنی سنائی باتوں پر فتوے صادر کیے، تاہم انہیں اصل اذیت اس بات سے ہوئی کہ ان کے دفاع میں کوئی بھی روشن خیال، ترقی پسند یا آزاد فکر رکھنے والا شخص میدان میں نہ آیا۔ احمد بشیر کے نزدیک یہ خاموشی صرف بے حسی نہیں بلکہ فکری بزدلی کی علامت تھی۔ انہوں نے اس رویے کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے ایک ایسا رجحان قرار دیا جو نہ صرف فرد کی آزادی رائے کو کچلتا ہے بلکہ مغرب کو اسلام کے خلاف فرضہ سرائی کا جواز بھی مہیا کرتا ہے۔ احمد بشیر اس بات پر متنبہ کرتے ہیں کہ جب اہل مذہب خود ہی عدم برداشت کا رویہ اپنائیں گے تو اسلام کے بارے میں بیرونی دنیا کے شکوک و شبہات میں اضافہ فطری ہوگا۔ انہوں نے اپنے مخصوص تلخ اور بے باک انداز میں اس سارے رویے کو الفاظ کا آئینہ بنا کر پیش کیا ہے۔ اس کتاب کا پہلا خاکہ خود احمد بشیر پر لکھا گیا ہے جو یونس جاوید نے جوگی کے نام سے لکھا ہے۔ دوسرا خاکہ ممتاز مفتی نے احمد بشیر پر گنڈا کے نام سے لکھا ہے۔ ممتاز مفتی کا خاکہ محض ایک شخصیت نگاری نہیں بلکہ احمد بشیر کی نفسیاتی ساخت، فکری جہت اور روحانی کشمکش کا باریک بین تجزیہ بھی ہے۔ ممتاز مفتی نے انہیں ایک پکا اور حقیقی دانشور قرار دیا ہے۔ ان کی سب سے نمایاں خوبی یہ بتائی ہے کہ وہ ہر شے کو عقل اور شعور کے پیمانے پر پرکھتے ہیں۔ اگر کوئی بات ان کے فہم و ادراک کی کسوٹی پر پوری نہ اترے تو وہ بلا جھجک اسے مفروضہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں، چاہے وہ معاشرتی عقیدہ ہو یا روایتی سچائی۔ ممتاز مفتی لکھتے ہیں، احمد بشیر ایک گنڈا ہے اور تحقیر سے دوسروں کو مرغوب کرنے میں لذت محسوس کرتا ہے۔ احمد بشیر منہ پھٹ ہے، سچ کہہ دینے کا عادی ہے اور بروقت سچ کہہ کر دوسروں کو یوں گمراہ کرتا ہے کہ اس کے وار سے بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ احمد بشیر حقیقت کے متلاشی ہیں اور شاید یہی جستجو انہیں روحانیت کی طرف بھی لے جاتی ہے تاکہ وہ اپنی ذات کے اندر موجود بدقسمتی کے دائروں سے نکلنے کا کوئی راستہ پا سکیں۔ اس مقصد کے لیے وہ بعض روحانی شخصیات یا مقامات جیسے بوری والا کے کسی بزرگ کی طرف بھی رجوع کرتے ہیں۔ احمد بشیر کا خاکہ نمبر 1 مولانا چراغ حسن حسرت۔ مولانا چراغ حسن حسرت پر احمد بشیر کا لکھا گیا خاکہ ان کے مجموعے جو ملت راستے میں شامل ہے اور یہی خاکہ بعد ازاں ایک مذہبی تنازع کا باعث بنا۔ اس خاکے کو بنیاد بنا کر احمد بشیر پر کفر اور واجب القتل ہونے کے فتوے جاری کیے گئے جن میں بعض جید علماء بھی شامل تھے۔ احمد بشیر نے اس خاکے میں مولانا کی شخصیت کو جس بے باکی اور طنز آمیز سچائی سے پیش کیا وہ اس وقت کے معاشرتی، مذہبی اور ادبی حلقوں کے لیے ناقابل برداشت ٹھہری۔
احمد بشیر نے مولانا کی شخصیت کا تنقیدی مگر تجزیہ کرتے ہوئے ان کی زندگی کے کچھ ایسے گوشوں کو بھی بے نقاب کیا جو عام طور پر احترام اور روایتی عقیدت کی دبیس تہہ میں چھپے رہتے ہیں۔ خاکے کا اسلوب تیکھا، مشاہدہ باریک اور زبان تلخ مگر سچائی سے بھرپور ہے۔ یہی انداز اس خاکے کو متنازع اور بامعنی بناتا ہے۔ اس حوالے سے مصنف لکھتے ہیں، مگر مولانا چراغ حسن حسرت کی اکیلے چائے نہ پی سکنے کی عادت میری زندگی کا رخ متعین کرنے کے لیے کافی نہ تھی۔ اگر میں خود اتنا بے وقوف، اتنا سادہ اور اتنا لاابالی نہ ہوتا تو بھی نامراد بھٹکتا رہتا۔ اگرچہ احمد بشیر کی تحریر میں روایتی معنوں میں حلیہ نگاری نمایاں نہیں ہوتی، تاہم وہ شخصیت کی ظاہری جھلکیاں بہت باریکی سے بیان کرتے ہیں۔ مثلاً جب وہ ملازمت کے حصول کے لیے مولانا کے دفتر جاتے ہیں تو ان کی نشست و برخاست، چہرے کے تاثرات اور گفتگو کا انداز الفاظ میں یوں سمٹ آتا ہے کہ قاری مولانا کو گویا سامنے بیٹھا ہوا محسوس کرتا ہے۔ دوسرا خاکہ میرا جی، جو اکیلا کے نام سے مصنف نے لکھا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ احمد بشیر نے اپنی کتاب جو ملے تھے راستے میں اردو کے منفرد اور بلند آہنگ شاعر میرا جی پر ایک خاکہ اکیلا کے عنوان سے تحریر کیا ہے۔ یہ خاکہ محض ایک ادیب کا دوسرے ادیب پر تبصرہ نہیں بلکہ ایک حساس مشاہدہ، گہرا نفسیاتی تجزیہ اور ایک نادر فکری خاکہ ہے، جس میں میرا جی کی تنہائی، اس کی پر اسراریت اور شعری شخصیت کو نہایت خوبی سے پیش کیا گیا ہے۔ میرا جی کو اردو ادب میں رومانوی تحریک اور ہلکا اربابی ذوق کے پس منظر میں یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں رومانویت، انفرادیت اور ذہنی پیچیدگیوں کا حسین امتزاج موجود ہے۔ احمد بشیر کے بقول میرا جی تنہائی کے رسیا تھے، انہیں خلوت، سکون اور فکری انفرادیت میں جینے کا سلیقہ آتا تھا۔ وہ تنہا رہتے مگر ان کی شخصیت کبھی خالی نہیں لگتی تھی، گویا وہ اپنی تنہائی کے ساتھ آباد تھے۔ مصنف لکھتے ہیں، میرا جی ایک بھٹکا ہوا راہی تھا۔ عمر بھر وہ اپنی انا کی اوگھٹ گھاٹیوں میں سنگلاخ پگڈنڈیوں کی خاک چھانتا رہا۔ اس کی کوئی منزل نہ تھی، اس کو چلتے رہنے سے کام تھا۔ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، اس کے پیر سوجے ہوئے تھے، تلوؤں سے خون رستا تھا، مگر وہ صحرائی بگولے کی طرح جنگل جنگل پھرتا رہا۔ احمد بشیر نے نہایت باریک بینی سے میرا جی کے مذہب یا قومیت کے کسی رسمی خانے میں بتایا کہ میرا جی مذہب یا قومیت کے کسی رسمی خانے میں نہیں آتے، وہ ذہنوں سے نفرت کرتے ہیں، وہ مذہبوں سے نہیں۔ ان کا جھکاؤ بدھ مت کی طرف تھا، مگر اس میں بھی عقیدت کی بجائے فلسفیانہ کشش تھی۔ وہ اواگون کے فلسفے پر یقین رکھتے تھے اور انہی نظریات میں انہیں روحانی سکون ملتا تھا۔ احمد بشیر کے خاکے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے میرا جی کی شخصیت کے پوشیدہ گوشوں کو روشنی میں لا کر ایک ایسا انسانی چہرہ دکھایا جو اپنے فکر، اضطراب اور انفرادی مزاج کے باعث عام سانچوں سے مختلف تھا۔ احمد بشیر نے میرا جی کو محض شاعر کے طور پر نہیں بلکہ ایک مکمل انسان اور ایک متلاشی روح کے طور پر پیش کیا۔ تیسرا خاکہ، احمد بشیر نے احسان دانش کے اوپر ایک خاکہ لکھا ہے جپسی کے عنوان سے۔ اس کو دیکھتے ہیں۔ جپسی، احسان دانش کا درویشانہ خاکہ از احمد بشیر۔ احمد بشیر نے اپنے خاکے کے مجموعے جو ملے تھے راستے میں احسان دانش جیسے درویش صفت شاعر کا خاکہ جپسی کے عنوان سے تحریر کیا، جو نہایت پرکشش اور شخصیت کے مزاج سے ہم آہنگ ہے۔ احسان دانش ایک ایسے شخص تھے جنہیں دنیاوی جاہ و جلال، مرتبہ، مقام یا عہد کی طلب نہ تھی۔ ان کی سادگی، انکساری اور عاجزی ایسے نمایاں صفات تھی جو ان کی شخصیت کو روحانیت کا رنگ عطا کرتی تھیں۔ وہ کبھی کسی چپراسی گپ شپ کرتے، کبھی مزنگ کی گلیوں میں ٹاٹ پر اکڑوں بیٹھے دکھائی دیتے اور کبھی اخبار کے دفتر میں اخبار کے آخری صفحے سے لطف اندوز ہوتے نظر آتے۔ احسان دانش کو احمد بشیر ایک مزدور شاعر قرار دیتے ہیں۔ وہ محنت کش تھے اور عملی زندگی میں ہر طرح کا کام جیسے مالی، معمار، رنگ ساز، چپراسی، یہاں تک کہ جامعہ پنجاب میں مزدوری بھی کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہی شخص بعد میں اسی جامعہ میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہوا۔ مصنف لکھتے ہیں، وہ دن بھر ادھر ادھر جپسیوں کی طرح پھرتا رہتا ہے اور کسی نہ کسی کوشش میں مسلسل لگا رہتا ہے، نتیجے سے بے نیاز ہو کر
کیونکہ نتائج سے اسے کوئی دلچسپی نہیں، اسے صرف جدوجہد سے دلچسپی ہے۔ نتائج تو جدوجہد کے تسلسل کو توڑنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اس سے اگلا خاکہ سورما کے نام سے ممتاز مفتی کا خاکہ لکھا ہے احمد بشیر نے۔ سورما ممتاز مفتی پر احمد بشیر کا بے باک و نفسیاتی خاکہ۔ احمد بشیر کا تحریر کردہ خاکہ سورما اردو کے ممتاز نثر نگار، صوفی مزاج، نفسیاتی طرز کے افسانہ نگار ممتاز مفتی کی ذات کو جس طرح آشکار کرتا ہے وہ اردو خاکہ نگاری میں ایک جرأت مندانہ تجربہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ خاکہ صرف ایک شخصیت کا تجزیہ نہیں بلکہ ایک نفسیاتی اور روحانی پیچیدگیوں کی عکاسی بھی ہے۔ احمد بشیر لکھتے ہیں کہ ممتاز مفتی کے بارے میں لوگوں کی آراء مختلف اور بعض اوقات عجیب و غریب تھیں۔ خود مفتی اپنی شخصیت کی عمارت کو گرانے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی کمزوریوں اور حماقتوں کا کھلے عام اظہار کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگ انہیں احمق سمجھیں، مگر ان کی اس کوشش کے باوجود لوگ انہیں دانا اور بافہم سمجھتے رہے۔ مفتی ایک ایسا کردار ہے جو اپنے ظاہر و باطن، خودی بے خودی، دانائی اور نادانی کے بیچ جھولتا دکھائی دیتا ہے۔ وہ عشق، دوستی، اثار، حتیٰ کہ کنایت کو بھی حماقتیں قرار دیتا ہے اور انہی حماقتوں کو اپنی زندگی کا حسن بھی مانتا ہے۔ احمد بشیر نے نہایت باریکی سے ممتاز مفتی کی اس خود افشاں شخصیت کو پیش کیا ہے۔ وہ شخص جو خود کو کھولتا ہے، توڑتا ہے، پھر نئے معنی میں خود کو تخلیق کرتا ہے۔ خاکہ میں احمد بشیر نے بتایا ہے کہ ممتاز مفتی کوئی مجلس پسند شخصیت نہ تھے۔ انہیں خلوت میں کتاب، چائے اور سادہ کھانے کے ساتھ وقت گزارنا پسند تھا۔ وہ باہر کی چمک دھمک کی بجائے اندرونی سکون کے متلاشی تھے۔ مصنف لکھتے ہیں وہ صبح سویرے ہی اٹھ بیٹھتا ہے اور اس جگہ سے اٹھ کر جہاں سویا ہوا تھا کسی اور جگہ پر جا کر پھر سو جاتا ہے اور پھر چائے دانے کی کھنک سنے بغیر آنکھیں نہیں کھولتا۔ حلق میں پہلا پیالہ انڈھیلنے کے بعد اس کے ارد گرد کی دنیا بیدار ہونے لگتی ہے۔ اس کی زندگی کا زیادہ وقت چیزیں ڈھونڈنے میں گزرا ہے۔ مثلاً پینسل بنانے کے لیے چاقو کو تلاش کرے گا اور اس تلاش کے دوران میں قطعی بھول جائے گا کہ وہ کیا تلاش کر رہا ہے۔ صفحہ نمبر۔ اس سے اگلا خاکہ چھپن چھری کے عنوان سے ہے احمد بشیر کی بے باکی، کشف نہید کی بے خوفی۔ یعنی یہ جو خاکہ ہے وہ کشف نہید پر لکھا گیا ہے۔ احمد بشیر نے کشف نہید جیسی مشہور، متنازع اور فکری طور پر آزاد عورت کو اپنے مخصوص انداز میں خاکے کا موضوع بنایا۔ چھپن چھری جیسے طنزیہ عنوان سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خاکہ نہ صرف شخصی مطالعہ ہے بلکہ ایک سماجی اور تہذیبی حوالے سے بھی نمائندگی کرتا ہے۔ احمد بشیر نے کشف نہید کی عادات و خصائل، انداز نشست و برخاست، روشن خیالی، بد کلامی اور مردانہ مزاج کو جس تفصیل سے بیان کیا وہ اردو خاکہ نگاری میں شاذ ہے۔ ان کی زندگی کہیں طنزیہ، کہیں توہین آمیز، کہیں جنس زدہ تہمت آمیز بیانیے کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ مصنف لکھتے ہیں اس کو معلوم ہے کہ مرد ایک کمزور جنس ہے جو اپنے ارادوں پر قدرت نہیں رکھتا۔ وہ کشور سے ڈرتا ہے، اسے نفرت کرتا ہے، مگر اس کے اشارے پر اس کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ اس سے اس کے منفی امیج کو ابھار ملتا ہے۔ وہ ان مردوں کو جن سے اس کی کوئی دنیاوی غرض وابستہ نہ ہو خوب ذلیل کرتی ہے اور خوشی سے پھولی نہیں سماتی۔ صفحہ نمبر 212۔ احمد بشیر نے کشف نہید کو گھٹیا عورت، بدتمیز لڑکی، یہاں تک کہ ایک گشتی عورت جیسے الفاظ سے یاد کیا۔ وہ اس کے روشن خیال رویے، مردوں جیسی آزاد گوئی اور سماجی دائرے سے باہر نکلنے کی خواہش کو عورت کے لیے ناقابل قبول سمجھتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں خاکہ ایک ادبی مطالعے سے نکل کر اخلاقی فتوے اور شخصی انتقام میں تبدیل ہوتا ہے۔ خاکے کی اشاعت کے بعد کشف نہید نے شدید احتجاج کیا۔ انہیں محض ایک آزاد خیال عورت ہونے کی سزا دی گئی، مگر تمام تر تلخیوں کے باوجود ان کے اندر اتنی وسعت رہی کہ بعد ازاں احمد بشیر کو معاف کر دیا۔ یہ دراصل ایک فکری اور اخلاقی برتری کا مظاہرہ تھا۔ اگلا خاکہ وارث میر، جبر کے خلاف قلم کا علم بردار۔
احمد بشیر نے وارث امیر کو صرف ایک صحافی کے طور پر نہیں بلکہ ایک آزاد فکر انسان، سچ بولنے والا دانشور اور نظریاتی مجاہد کے طور پر پیش کیا ہے۔ یہ خاکہ دراصل اس تحریکی مزاحمت کی نمائندگی کرتا ہے جو وارث امیر نے ضیاء الحق کے مارشل لاء اور جماعت اسلامی کے انتہا پسند بیانیے کے خلاف کی۔ خاکہ بتاتا ہے کہ وارث امیر کو سب سے زیادہ تنقید، دشنام طرازی اور تکلیف جماعت اسلامی اور اسے وابستہ عناصر کی طرف سے سہنی پڑی۔ انہیں ملحد، غدار اور دین دشمن جیسے القابات دیے گئے، ان کے خلاف فتوے جاری کیے گئے، ان کی تحریروں پر پابندی لگانے کی کوشش کی گئی۔ اس حوالے سے مصنف اسلام ایک انقلاب پرست، قلم ایک مجاہد سے اور پاکستان ایک سچے پاکستانی سے محروم ہو گیا۔ جب وہ گیا تو اس کے پاس کچھ نہ تھا سوائے ایک قلم کے جس کی کاٹ سے خنجر پناہ مانگے۔ صفحہ 191۔ اس کے علاوہ احمد بشیر نے ظہیر کاشمیری، خواجہ خورشید، قدرت اللہ شہاب، مرزا اسحاق، عبدالحمید بھٹی اور بریگیڈیئر عاطف کے بھی بہترین خاکے تحریر کیے ہیں۔ احمد بشیر کے خاکوں کا بنیادی وصف یہ ہے کہ وہ سچائی، بے باکی اور فکری تنوع سے بھرپور ہے۔ انہوں نے اپنے خاکوں میں ادیبوں، شاعروں، صحافیوں، سیاستدانوں اور دانشوروں کو شامل کیا ہے۔ چاک حسن حسد کے خاکے میں ان کی شخصیت کے تضادات کو بے نقاب کیا ہے، جس پر احمد بشیر کو فتوے کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ میرا جی کو تنہائی پسند، آزاد خیال اور رومانوی شاعر کے طور پر پیش کیا۔ احسان دانش کو سادہ دل، درویش مزاج اور علم دوست شاعر کے روپ میں دکھایا۔ ممتاز مفتی کے خاکے میں ان کی فکری الجھنوں، خود احتسابی اور روحانی تبدیلیوں کا ذکر کیا۔ کشور نہید کو بے باک اور روشن خیال اور زبان کی تیز شخصیت کے طور پر پیش کیا، تاہم ان کے بارے میں استعمال کیے گئے بعض الفاظ پر اعتراض بھی ہوا۔ وارث امیر کے خاکے میں ان کی حق گوئی، فکری استقامت اور جبر کے خلاف جدوجہد کو سراہا گیا۔ مجموعی طور پر احمد بشیر کے خاکے محض تعارف نہیں بلکہ شخصیت کی گہرائی تک جانے والی سچی تصویریں ہیں۔ اچھا جی، یہاں پر میرے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم نے احمد بشیر کے خاکے کے اندر جو پرومیننٹ لوگ تھے یا ان شخصیات تھیں ان کے خاکے پیش کیے ہیں، ان کا تجزیاتی مطالعہ پیش کیا ہے، 7 کوٹیشنز دے کے، صفحہ نمبر دے کے اپنی بات کا ثبوت بھی فراہم کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا لیکچر پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔